نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت آل عمران آیت نمبر ہے 117۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 117۔ جی 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 میں کر رہی ہوں پنکھا تو میں نے پنکھا بند کروں یا نہ کروں، اس کی یہی حالت۔ بس ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعی کسی سے بہت تنگ کرتا ہے مجھے۔ ایک منٹ، کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ بہت تنگ کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا تھا۔ اس کو اوپر کر کے دیکھتی ہوں تھوڑا سا، ایک منٹ۔ اسی لیے میں شروع کرنے سے پہلے چیک کر لیتی ہوتی ہوں کہ سب طرف ٹھیک ہو۔ کبھی کبھی تو یہ بہت ہی مجھے تنگ کرتا ہے۔ ایک منٹ۔ جی جی میں کر رہی ہوں۔ ٹھیک، چلے اللہ تعالیٰ۔ اچھا اس کو بھی تو میں نے آگے کرنا ہے، میں نے بھی تو اس کو آگے کرنا تھا۔ اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا، سب طرف سے بھی ٹھیک کرنا پڑے گا پہلے مجھے۔ بس تو ٹھیک ہے۔ آج یہ میرے بیٹی آئی ہوئی، کمرے میں سب گھسے ہوئے تھے تو میرے کچھ کام رہ گئے ہیں۔ چلے جی، سورت آل عمران ہے، آیت نمبر 117 ہے۔ کبھی کبھی میں آیت نمبر چینج کرنا بھول جاتی ہوں تو اس کے لیے معذرت۔ ہاں جی، شروع کرتے ہیں ہم اس سے آیت نمبر 117۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ انفاق کی آیات ہیں یہ۔ پہلے کہاں پہ ہم نے پڑھی تھی؟ سورۃ بقرہ کے اندر، سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی، اور اب یہاں پہ آئی ہیں انفاق کی آیات۔ ٹھیک ہے، تو ہم اگر ان کو دیکھیں یہاں پر بھی، کیونکہ جنگ کا ماحول ہے تو جنگ کس سے لڑی جاتی ہے؟ جنگ ہمیشہ انفاق کیا جاتا ہے تو پھر جنگیں بھی لڑی جاتی ہیں، مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں سب کو پہلے میوٹ کروں گی اور پھر ہم شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی میں بول رہی ہوں، میری آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو۔ چلتے ہیں۔ مثل کیا ہے جی؟ مثل کیا ہوتا ہے؟ مثال۔ اردو کے ورڈ کچھ ہمارے عربی تو ہم بہت اچھے، ہم اس معاملے میں خوش قسمت لوگ ہیں کہ بہت سے ورڈ جو ہیں اردو کے عربی میں ہمیں مل جاتے ہیں، تو ہمیں ان کو اس قدر زیادہ سمجھنا نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، مثال ما جو، ينفقون یا وہ نون فا قاف نفق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنا، واؤن جمع کے لیے، جو وہ خرچ کرتے ہیں۔ مثال جو یا وہ، نون فا قاف نفق روٹ ورڈ ہے خرچ کرنا کے لیے، خرچ واؤن جمع کے لیے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال جو وہ خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں۔ کہاں پہ؟ فی بیچ، اس کے بیچ، حاضی، حاضہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے۔ حاضی ہی کس کے لیے ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے۔ تو مؤنث کیا ہے جی؟ حاضی ہی مؤنث ہے الحیاتی۔ حیات میں کیا ہے؟ گولتا آ رہی ہے نا؟ تو یہ تو بہت نیچے آ گیا، اس کو نہیں کرے۔ بیچ اس دنیا کے، دنیا اس زندگی، سوری یہاں پہلے زندگی آ رہا ہے، حیات زندگی کو کہتے ہیں، اس زندگی کی، الدنیا دنیا کی۔ ٹھیک ہے، تو حاضہ حیات دنیا کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس دنیا کی زندگی میں، مثال ان کی جو وہ خرچ کرتے ہیں بیچ اس زندگی میں دنیا کی، یا اس دنیا میں زندگی، اس دنیا کی زندگی میں، ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مثال بتائی جا رہی ہے۔ کیسے مثال ہے؟ اب ہم اس کو کر کے دیکھتے ہیں۔ کا مثلی،
یہ والا تو اچھا نہیں ہے. کا چھوٹا سا جو کا آتا ہے، یہ کا میں نے کیا سمجھایا تھا، یہ کیا ہوتا ہے، تو تیرا تجھ کو. لیکن جب یہ سمپل چھوٹا سا کا ہوتا ہے شروع میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے طرح یا مانند، مثال. تو مثال کے ساتھ آ رہا ہے کا مثلی، کا مثلی. اب مثل تو نہیں لکھ سکتے ہیں، یہاں طرح لکھیں گے، طرح یا مانند. مانند مثال کس کے، ریحن، راہ، ریح کسے کہتے ہیں، ہوا کو، ہوا کے، ہوا کے. اس ہوا میں کیا ہے، فی بیچ، ہاں اس میں. ہوا بھی کیا ہوتی ہے، مؤنث ہوتی ہے. یہ ہاں جو ہے مؤنث ہے، کس کے لیے، ہوا کے لیے. میں نے آپ کو بتایا کہ کائنات کی جتنی چیزیں اللہ کے تابع فرمان ہیں، ٹھیک ہے، تابع فرمان، جو جتنی چیزیں تابع فرمان ہیں وہ کیا ہیں، تابع فرمان یا تابع فرمان، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار، وہ سب مؤنث ہیں. مؤنثوں کی خاصیت کیا ہے، وہ تابع فرمان رہتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر وہی ہو رہا ہے، سب کو مشکل ہوتی ہے. تو ہوا کیا ہے، تابع فرمان. طرح مثال ہوا کے، فی بیچ، ہاں اس میں، بیچ اس میں، سرن، صاد را را سر، دیکھیں روٹ ہے، یہ اسرار کا بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے. اور سرن کا کیا، زیر آ رہا ہے، زیر کے ساتھ سرن، سرسراتی ہوئی ہوا نہیں ہوتی جو، پالا، ٹھنڈک، پالا یا ٹھنڈک. ٹھیک ہے، اس کو بلاؤں، اس کو ٹھیک اسما ذرا، پالا یا ٹھنڈک اس کے اندر کہی جا رہی ہے. ہوا میں اگر ٹھنڈک ہو یا پالا ہو تو کیا ہوتا ہے، یہ دیکھنے تھوڑی دیر بعد ایسے سے ہونے لگتا ہے. یہ چیز کیوں ہوتی ہے، ذرا چیک کرو، بند کر دو پنکھا. طرح مثال ہوا کے، بیچ اس میں، پالا یا ٹھنڈک. ٹھیک ہے، اصابت. اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے، اب چیک کرنا، اس کے باہر بھی ہوتی ہے، کیا ہے، اصابت. روٹ ورڈ کیا ہے، صوب. میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا، صوب کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، پہنچنا، کسی چیز کو پہنچنا. مصیبت کا روٹ ورڈ ہے یہ، مصیبتن. واؤ یا بن جاتا ہے، اور مصیبت پہنچنے والی، یہ والی بن جاتی ہے. اور نصیب کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے، نصیب. نصیب پہنچنے والا حصہ، مصیبت پہنچنے والی چیز. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے، صوبہ آ رہا ہے. کیا، اصابت. اصابت سے کیا بنا، الف واو یا حروف علت ہے، صوب روٹ ورڈ ہے، اصابہ، واو الف بنا، اور کیا، با. اصابت ہے، پہلے تو ہم اصابہ دیکھیں گے. اصابہ مذکر کے لیے اور تا مؤنث کے لیے، کیونکہ مؤنث کیا ہے، ہوا، ہوا کی بات ہو رہی ہے. وہ پہنچی، وہ پہنچی. ہرسا، ہرس کہتے ہیں کھیتی کو، کھیت کو یا کھیتی کو، کھیت کہہ لیتے ہیں، کھیت کو. وہ اس کھیت کو پہنچ گئی. ٹھیک ہے، قومن، ایک قوم کی. ٹھیک ہے، ایک قوم، قوم کون ہوتی، لوگوں سے بنتی ہے، تو لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، لوگوں کی. وہ پہنچی کھیت کو لوگوں کی. کون سے لوگ ہیں، ظلموا، زواد لام میم ظلم و الف جمع کے لیے، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا. ٹھیک ہے، کیا کہا جا رہا ہے، مثال جو وہ خرچ کرتے ہیں بیچ اس زندگی کی، دنیا، اس زندگی میں دنیا کی. طرح مثال ایک ہوا کی، بیچ اس میں سخت ٹھنڈک. وہ پہنچے، وہ جا پہنچے کھیت کو، ایسی قوم کی جو کیسی قوم ہے، ظالموا، ان نے ظلم کیا. کس پہ ظلم کیا، انفسہم، نون فا سے نفس. نفس کسے کہتے ہیں، جان کو. ٹھیک ہے، تو انفسہ جمع ہے، جانوں پر ان کی، جانوں پر، ہم ان کی، انہوں نے ظلم کیا جانوں پر ان کی. ٹھیک ہے، اور کیا ہوا، فا پس اہلک، ہا لام کاف ہلک. ہلاک کا روٹ ورڈ ہے، ہم ایسے لکھتے ہیں ہلاک، ہے نا، ہلک. عربی میں تو 3 ورڈ ہوتے ہیں،
تو کیا فا اہلکت، اہلکت ہو، تا کیوں، تا پہ جزم کیوں آیا؟ مؤنث، ہوا نے، ہوا بھی مؤنث، قوم بھی مؤنث، دونوں مؤنث، بس ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے، ہلاک، بس ہلاک کر دیا ہو اس کو، ہو اس کو، ٹھیک ہے، اس نے ہلاک کر دیا اس کو، کس نے ہلاک کر دیا جی؟ اس ہوا نے، اس ہوا نے ہلاک کر دیا، تار ہے اہلکت ہو، اس نے ہلاک کر دیا اس کو، ٹھیک ہے، سخت ہوا اس کے اندر، وہ جا پہنچی اس کھیت کو جو ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے ظلم کیا جانوں پر ان کی، ہلاک کر دیا اس کو اس نے، وا اور ماں نہیں، یہ بالکل سارا چیپٹر کہاں پر آیا تھا؟ سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، ٹھیک ہے، وا اور ماں نہیں، اور نہیں ظالم ظلم، ٹھیک ہے، نہیں ظالمہ، نہیں ظلم کیا ہم ان پر، نہیں ظلم کیا ہم ان پر، کس نے؟ اللہ نے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، اور لیکن، لیکن کیا ہے؟ اور لیکن کو لیکن ہی لکھتے ہیں، انفسہم جانوں پر ان کی، انفسہم جانوں پر ان کی، یا وہ ظالم ظلم واؤن جمع کے لیے، وہ ظلم کرتے تھے یا ہیں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے اندر کہ خود انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اس کی مثال جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اب کیا بتائیں گے، خرچ تو کرتے ہیں مگر اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، ہم پیچھے بھی بات کر کے فارغ ہوئے تھے، بہت سی باتیں ایسی کہ دنیا میں کمانا، ٹھیک ہے، حلال کمانا، اور دنیا ہی کے لیے کمانا، آپ یہ بھی دیکھیں دنیا ہی کے لیے کمانا، اس میں اللہ کو یاد کم کرنا اور باقی ساری یادیں ہونی، اور اس کے بعد پھر وہی سارا مال کس طرح استعمال کر دینا؟ حرام کاموں پہ استعمال کر دینا، اللہ کے ناپسندیدہ کاموں پر استعمال کر دینا، ٹھیک ہے، تو دنیا کمانا اور دنیا ہی میں خرچ کر دینا، تو یہ دروازہ بند کر دو، دونوں دروازے بند کر دو، اب یہاں نہیں آنا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں خرچ کر دیتے ہیں، ان کی مثال ہوا جیسی ہے جس میں سخت سردی ہو اور ایسے لوگوں کھیت کو آ پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو اس نے برباد کر دیا۔ ہم سب جانتے ہیں شدت کی یخ ہوا ہو تو کھیت کیا وہ سب کچھ برباد کر دیتی ہے، تو برباد کر دیا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، اس وقت بھی اور آج بھی۔ اور ابھی جو ہم نے شروع کی تھی سورۃ آل عمران، تو اس کے اندر کیا آیا تھا کہ اے مومنو تم کافروں کو دوست نہ بناؤ، میں نے آپ کو پورا بتایا تھا کہ ایک معاملات ہوتے ہیں، ایک مساوات ہوتی ہیں، ایک ولایت ہوتی ہے، یہ سارے معاملات، ایک مدارات ہوتے ہیں، سارے میں نے آپ کو بتائے تھے، وہ تھا پہلا سٹیج۔ اسی صورت کے اندر اب ایک دوسرا سٹیج آ رہا ہے ولایت کا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کس جگہ پر آ کے آتا ہے؟ اجتماعیت پر آ کے، اجتماعیت پہ آ کے، جس میں کہ آپ کہتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ یا ایز امت مسلمہ کس کے ساتھ ہمیں ملنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ اصول آ رہا ہے یا ایھا الذین، یا ایو، ٹھیک ہے، ایوہا، یہ میں آپ کو بار بار بتا چکی ہوں، حروف ندا کہتے ہیں پکارنے کے الفاظ، اے زیادہ لوگوں کے لیے آ رہا ہے تو اتنا ہے، اکیلے کے لیے تو اتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، واحد کے لیے، یا ایوہا الذین، اے وہ جو، مطلب اے وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، کون لوگ؟ آمنو، جو ایمان لے آئے ہو، وہ جمع کے لیے، وہ جو ایمان والے ہو، ایمان لے آئے ہو، تو پھر یہ کیسے بنے گا؟ اے ایمان والو،
اس طرح سے آتا ہے کہ پورا ایسے لکھا جاتا ہے اے ایمان والو، اور پورا قرآن بھرا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین کفروا، بار بار آتا ہے. کسی وقت میں آپ کو مکمل لکھ کے دکھا دیتی ہوں، لیکن بار بار نہیں. اور بار بار جب یہ آئے گا تو ہم صرف اتنا لکھیں گے اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ایک ڈونٹ آ رہا ہے، لا، نہ، کیا نہیں کرنا؟ خضو، روٹ ورڈ کیا ہے؟ خضو، جس کا مطلب ہوتا ہے بنانا یا پکڑنا. دو مطلب اس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بنانا یا پکڑنا. اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ میں نے آپ کو کیا بتایا ہوا ہے؟ الف واو یا 3 حروف ایسے ہیں جو کمزور ہیں، موسٹلی کیا ہوتے ہیں؟ گر جاتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ واو اس میں سے گر کے کیا بن گیا ہے؟ واو پیش کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو اوپر پیش آ گئی. دیکھیں، خذو، لا تتخذو، تا تم. آپ اگلا یہ تا اس میں باہمی کے لیے ہوتا ہے، آپس میں بنائی جاتی، واو علی جمع کے لیے. جمع مذکر کو سب سے پہلے مردوں کو پکارا جاتا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ نہ تم بنانا، نہ تم پکڑنا. کیا نہ پکڑنا؟ بطانتی. یہ بطانتی کیا ہے؟ با تا نون، بطن روٹ ورڈ ہے. بطن کسے کہتے ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے بطن پیٹ کو کہتے ہیں عربی میں، پیٹ، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ بطانتی. اسی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نون ہٹا یہاں سے، تو کے ساتھ الف آیا ہے، اور نون الگ ہو کے اس کے ساتھ آیا ہے. اور یہاں پہ یہ نون ہے، اور یہاں پہ کیا ہے جی؟ گولتا آئی ہے، مؤنث آیا ہے کچھ، بتانا تھی. اب پہلے ہم سمجھیں کہ پیٹ کیا ہوتا ہے. پیٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بہت کچھ چھپا دیتا ہے. کیا چھپاتا ہے؟ کھایا پیا. کھایا پیا ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ اچھا پہن لو، کھایا پیا کسی نے دیکھنا نہیں ہے. اور کھایا پیا کون جانتا ہے؟ آپ کا دوست، ایسا دوست جو آپ کا کھایا پیا بھی جانتا ہو، آپ کا اندر تک جانتا ہو کہ آج آپ نے کھایا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں بطانتی. ایسی دوستی کو کہتے ہیں بطانتی، ٹھیک ہے. تو کیا ہے؟ بطانتن، جو پیٹ کا کھایا ہو جانے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رازدار. رازدار دوست جو اندر تک کے راز جانے. نہ تم بنانا، نہ تم پکڑنا، ایسا رازدار دوست. من دونکم، من سے، اب اس کو ذرا میں نیچے کر کے لکھوں الگ سے تاکہ آپ کو پتا چلے. یہ دیکھیں، یہ اس کو الگ کر دیتے ہیں. اسی کے آگے آ رہا ہے یہاں سے، من سے، کس میں سے؟ دونی، دونی سوائے، کم تمہارے. یہ تمہارے کون ہیں؟ مسلمان، مومن. پیچھے کیا آیا تھا؟ کہ مومن مومن کو دوست بنائے، کافروں کا دوست نہ بنے. یہ آیا تھا نا. یہاں پہ کیا ہے؟ نہ تم بنانا، نہ تم پکڑنا گہرا یا رازدار دوست. کس کو؟ سوائے تمہارے. سوائے تمہارے مطلب مومن مومن کو دوست بنائے گا، مسلمان مسلمان ملک کا دوست ہوگا، ٹھیک ہے. امت مسلمہ آپس میں دوست ہوگی. امت مسلمہ آپس میں دوست ہوگی، ایک دوسرے کی دوست ہوگی، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ امت مسلمہ کا کوئی ملک جا کر کسی کافر ملک کے ساتھ دوستیاں لگا لے. ایسا نہیں ہو سکتا. رازدار نہیں بنانا. باقی معاملات کرنے ہیں لیکن رازدار دوست نہیں بنانا. اور چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی، یہ بھی یاد رکھیں، چاہے وہ انفرادی ہو، اکیلا اکیلا ہو کہ دوست، چاہے وہ اجتماعیت میں ہو. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تم نے سوائے اپنے، مطلب سوائے مومنوں کے، کسی کو رازدار نہیں بنانا. آپ دیکھیں اس میں کتنی بہت باتیں ہیں. فوج، آپ کو ہوتا ہے فوج، ہمارے راز، پھر ہماری حکومتوں کے راز، پھر ہماری جماعتوں کے راز، پھر ہمارے دین کے راز، ہمارے آپس، ہمارے معاملات اندر کے راز، نہ انفرادی نکلے نہ اجتماعیت میں باہر نکلے. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تم گہرا دوست اپنے سوا کسی کو نہ بنانا، ٹھیک ہے. اب ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یالونکم خبالا، یا وہ. اور روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ الف، ٹھیک ہے. ایک منٹ ذرا دیکھ لینے دیں، میرا اس کا چہرہ ہے. الف روٹ ورڈ ہے اس کا. الف لام واو اور اس کے اوپر ہے حمزہ. الف روٹ ورڈ ہے. الف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمی کرنا، کسی چیز میں کمی کرنا. مطلب کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ اس میں کمی نہیں کرے گا.
زیادتی کرے گا، کمی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. تو یہ کمی کرنے کے لیے آ رہا ہے اس میں. اب یہ اس کو یہاں جوڑیں کیسے ہوگا؟ یا کے ساتھ الف آ جائے گا، دیکھیں الف آ گیا اور الف کے اوپر کیا ہے؟ حمزہ ہے نا. تو یہ حمزہ کیا بن جائے گی؟ جزم. تو کیا ہے؟ یا لو اور واؤ گر گیا ہے اور واؤ کی جگہ پہ کیا آ رہا ہے؟ واؤ نون جمع کے لیے آ رہا ہے. وہ کیا کریں گے؟ نہیں، لا نہیں، شروع میں نہیں آ رہا ہے. نہیں وہ کمی کرتے. آگے کیا رہے؟ کم، تم میں. تم میں وہ کمی نہیں کرتے. کس چیز کی کمی نہیں کرتے؟ خبالن. خبالام، خبل روٹ ورڈ ہے. خبل، خبل کسے کہتے ہیں؟ خرابی کی. یہ خبالن ہو گیا. اب یہ کیا بن گیا؟ خبالن. ٹھیک ہے، خرابی کی. وہ کمی نہیں کرتے خرابی کی. مطلب وہ تمہارے جو دشمن ہے نا، وہ جو تم میں سے نہیں ہے، جو تمہارے دوست نہیں ہیں، یعنی مسلمان نہیں ہیں، وہ کمی نہیں کرتے. نہیں وہ کمی کرتے خرابی کی. ٹھیک ہے، وہ کسی نہ کسی جگہ خرابی کرتے ہی رہیں گے تمہارے ساتھ. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا، مسلمانوں کے سوا کسی کو رازدار دوست نہ بناؤ. وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے. یہ خرابی بھی کہہ لیں، نقصان بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نقصان پہنچانے میں کسی طرح کی کمی کرتے نہیں ہیں. یلونکم خبالا، نہیں وہ کمی کرتے کسی قسم کی خرابی کرنے میں. وہ ہر طرح کی خرابی کرنے میں بڑے تیز ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے. ودو، واو دال دال ود. ود کا مطلب ہوتا ہے بڑی شدت کی چاہت کو کہتے ہیں. ود دال جس کی اینی ٹائم چاہت ہو، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور واو جمع کے لیے وہ چاہتے ہیں. اور کیا؟ شدت سے چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ماں جو انت، تم این نون تا انت. کس کا؟ خبالن کا مطلب خرابی کرنا، نقصان کرنا. ٹھیک ہے، کوئی خرابی کرنا، کوئی نقصان کرنا، خبالن کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، انت تم. یہ انت کا مطلب، انت جو ہے نا، یہ لفظ جس کا مطلب ہے مشکل، مشکل ہونا. انت یہی روٹ ورڈ ہے اس کا. مشکل، تکلیف یا تنگی، یہ لفظ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو مشکل میں پڑو تم، آگے انت تم، وہ چاہتے ہیں جو مشکل میں پڑو تم. تم کا تم ہی آئے گا. ٹھیک ہے، انت، انت تم، جو مشکل میں پڑو تم. یہ تا کے اوپر شد آ جانی ایسے. انت تم، جو مشکل میں پڑو تم، جو تکلیف ہو تم کو، جو تنگی میں پڑو تم، انہیں اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں جو مشکل میں پڑو تم یا تنگی میں پڑو تم. قد یقیناً، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قد یقیناً. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، مدینے کے ماحول کے مطابق بات ہو رہی ہے. یقیناً بدت. اب یہ مجھے یہاں مٹانا پڑے گا، آگے دوبارہ بتانا پڑے گا. یقیناً یہاں سے بات بدل گئی ہے نا. قد یقیناً، با دال الف حمزہ بدا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ ابتدا، ابتدا کرنا، شروع کرنا. جب شروع تو ظاہر ہوتا ہے، جب ابتدا ہوتی ہے ظاہر ہوتا ہے، شروع تو ظاہر ہوتا ہے. تو یہ بدا ظاہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ الف واو حمزہ، الف حمزہ گر گیا ہے. الف واو یا حروف فعل ہوتا ہے، اس میں سے گر جاتا ہے تو گر گیا. اور آگے تا آیا ہے. تا جزم ہے، کوئی چیز مؤنث ہے جو ظاہر ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے، یقیناً، قد یقیناً بدتی، نہیں تا پہ نہیں، بدتی ہے. جو بھی چیز ہے مؤنث ہے. ظاہر ہو چکی، ظاہر ہو چکی. بدتی ظاہر ہو چکی. البغضاء، با غین زا بغض، ایسے ہے نا. البغضاء کیا ہے؟ اور دیکھیں کتنا زیادہ بغض ہے. اس مد سے پتہ چلتا ہے کہ بغض کیا ہوتا ہے؟ جو دل کے اندر کی دشمنی ہوتی ہے. دل کی دشمنی، سخت گہری دشمنی. ظاہر ہو چکی، ہو چکا بغض بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اور دشمنی. کیسے دشمنی ظاہر ہو گئی؟ مدینہ میں انہوں نے انکار کر دیا. کیسے کیسے انکار کیا؟ اس کے لیے ہمیں سیرت نبی پڑھنے پڑتی ہے جا کے. آپ کو پتہ ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کس کس طرح سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں. اسی لیے ایک ایک کر کے سارے یہودیوں کو
ان کے قبیلوں کو باہر نکالا گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ تعویل خاص میں بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہو چکی ہے دشمنی. ٹھیک. کس سے دشمنی ظاہر ہوئی؟ من افواہم. من سے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی یہودی اللہ کے وسلم کو رسول اللہ نہیں کہتے تھے. پتہ ہے آپ کو؟ انہیں کہتے تھے ابن قاسم. ہاں نہیں ابن قاسم نہیں، ابو القاسم. اللہ کے بیٹے کا نام ایک قاسم بھی تھا نا، ابو القاسم بھی کہتے تھے، اور ابن محمد بن عبداللہ بھی کہتے تھے، مگر انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے. ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے ہم رسول مانتے ہی نہیں ہیں تو ہم کیوں کہیں. ٹھیک ہے. ایسی باتیں بہت سی مدینہ کے اندر ظاہر ہو چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظاہر ہو چکی دشمنی، بغض یا دشمنی، من سے افواہم. فا واو ہا فہو. فہو کہتے ہیں منہ کو، ماؤتھ کو، منہ سے. اور افواہہم، دیکھیں افواہ، افواہ کہاں سے نکلتی ہے؟ اسی منہ سے نکلتی ہے نا. تو اس منہ کو ہی کہتے ہیں افواہ. افواہ عربی میں کہتے ہیں افواہی جمع. من سے افواہی منہوں سے، منہوں سے. اب یہ منہ ایسے لکھتے ہیں، میرے خیال میں ایسے لکھتے ہیں، منہ سے یا منہوں سے، ہم ان کے. اس کو اب دوسرا والا ہے بنا کے، ہم ان کے، منہوں سے ان کے جو ماؤتھ ہیں، ان کے جو منہ ہیں، ان سے ان کی جو ظاہر ہو چکی ہے، جو بھی وہ دشمنی رکھ رہے ہیں نا، وہ ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے منہوں سے. یہ بتایا جائے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کی حال زیادہ جانتے ہیں. آج ہمارے مسلمان کہتے ہیں نہیں ان سے اچھا کوئی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے ظاہر ہو چکی بغض یا دشمنی منہوں سے. ان کے منہوں سے تو دشمنی ظاہر ہو گئی ہے. اب باقی کیا ہے؟ وا اور ما جو، اور جو، تخ تا باب تفاول ہے وہ، خا فا یا خفی روٹ ورڈ. خفی، خفی کسے کہتے ہیں؟ خفیہ. خفیہ، خفیہ. خفیہ کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی، چھپی ہوئی. اور آپ دیکھیں پورا روٹ ورڈ موجود ہے. تخفی جو چھپی ہوئی ہے، جو خفیہ خفیہ ہے. کہاں پہ؟ صدور. صدر کہتے ہیں سینٹر کو. سینٹر میں کیا آتا ہے؟ سینہ. صدور جمع ہے سینوں میں. جو چھپی ہوئی ہے سینوں میں، ہم ان کے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اکبر، الف زبر آ، سب سے زیادہ، سب سے زیادہ. کاف بارہ قبر بڑی ہے. وہ جو منہوں سے ظاہر ہو رہی ہے وہ تو بہت چھوٹی ہے، وہ جو ان کے سینوں میں ہے وہ بہت بڑی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی، کیا ہمیں پتہ نہیں چلا یہ کتنی بڑی ہے؟ ہمارے مسلمان بچے انہوں نے کیسے ذبح کر ڈالے، پورا فلسطین اکھاڑ کے رکھ دیا انہوں نے. ابھی بھی کیا ہمیں پتہ نہیں چلا کتنی دشمنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو منہوں سے ظاہر ہوئی وہ تو الگ ہے، وہ جو ان کے سینوں میں ہے نا وہ تو بہت بڑی ہے، وہ تو سب سے بڑی ہے. اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہی بچا سکتا ہے، اور ہم خود بھی اپنے ایمان کو بڑا کریں. قد یقیناً، قد یقیناً، بینا، با یا نون بین کہتے ہیں بیان کو، اور جب آ جاتا ہے شد پر آتا ہے پھر دیکھیں بینا، اس پہ نا پر بھی آ رہا ہے. کھول کھول کر بیان کر دیا. دو دفعہ جب شد آتی، دو دفعہ کھول کھول کر بیان کر دیا. نہ ہم نے، اچھی طرح سے بیان کر دیا، ہم نے واضح کر دیا. ڈبل دفعہ جب شد آئے تو ڈبل دفعہ. ٹھیک ہے. کس کے لیے؟ لکم، لا واسطے، کم تمہارے، تاکہ تمہیں پتہ رہے. واسطے تمہارے، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے. یقیناً کھول کھول کر بیان کر دیا ہم نے. قد بینا لکم، لا واسطے، کم تمہارے، الآیات. الآیات مطلب ایک تو یہ آیات کیا آ رہی ہیں؟ احکامات ہیں کہ تم نہ ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، حکم آ رہا ہے. اور دوسرا نشانیاں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نشانیاں کھول کھول کر تمہیں بتا دی ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ ان کے چہروں سے تو واضح ہو رہا ہے ان کے دلوں میں بہت بڑی بڑی دشمنی ہے تمہارے لیے. تو آیات بھی آ سکتا ہے یہاں پہ، احکامات بھی آ سکتا ہے، اور نشانیاں بھی آ سکتا ہے.
ان کن تم، ان اگر، کن ہو، تم، اگر ہو تم، تعقلون، تا تم عین قاف لام عقل و جمع کے لیے، اگر تم عقل رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو، اگر سمجھ والے ہو، عقل والے ہو، تو پھر کیا نہیں کرو گے، پھر تم ان کو رازدار نہیں بناؤ گے، پھر تم ان کو رازدار دوست نہیں بناؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی کو رازدار نہ بنانا، یعنی مسلمان مومنوں کی امت مسلمہ کو رازدار بنانا، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، وہ ہر ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس میں تم مشکل میں یا مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ان کی شدید دشمنی تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں ہے وہ تو بہت زیادہ بڑا ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ آگے کیا آ رہا ہے؟ ہاں تم، یہ دیکھیں ہاں کیسے آ رہا ہے، جیسے ہم لکھتے ہیں ہاں، تو غور کریں، ہاں، اور اوپر کیا آ رہا ہے دیکھیں، تم، اب اس کو ہاں کیا، ہاں ہو تم ہے نا، کیا ہے؟ ہاں ان ہو تم، تو یہ ہاں اتنا لمبا جو اس میں مد بھی آیا، کیا ہاں ہاں ہو تم، جیسے ہم کہتے ہیں نا بار بار ہاں ہاں تم نے ایسے کیا، ہاں ہاں، اس طرح سے لفظ ہے، ہاں ہو تم، اولائی، 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 اولائی کا مطلب کیا ہے؟ وہی لوگ، دوز پیپل آر، زیادہ لوگوں کو کہا جاتا ہے، وہی لوگ، تحبونا، تا تم، ہا با با حب، محبت کا روٹ ورڈ، ٹھیک ہے؟ اور 2 دفعہ بات ہے، تم واؤن جمع کے لیے، تم محبت رکھتے ہو، تم محبت رکھتے ہو، واؤن جمع کے لیے آ رہا ہے، آگے کیا آ رہا ہے ان شارٹ میں؟ ہم ان سے، تم محبت رکھتے ہو ان سے، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں ہو تم، وہی لوگ، تم محبت رکھتے ان سے، وا اور لانا، اب یہ تو ہبونا کیا یحبونا ہو جائے گا، یا وہ ہا با با ہب، واؤن جمع کے لیے، اور ہم آ گیا، بالکل وہی، تحبونہم یحبونہم، نہیں وہ اور نہیں وہ، حبو محبت رکھتے، نہیں وہ محبت رکھتے، یہ کم آئے گا، کم یہاں پہ کم آئے گا، تم سے، تحبونہم، تم محبت رکھتے ہو ان سے، یحبونکم، اور نہیں وہ محبت رکھتے تم سے۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہاں تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ صاف ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے دلوں کا، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ہاں ہاں تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ واہ، اور وجہ بتائی اللہ تعالیٰ، واہ اور تا تم، حمزہ میم امن روٹ ورڈ، واؤن جمع کے لیے، تم ایمان لاتے ہو، تم ایمان رکھتے ہو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تم ایمان رکھتے ہو کس پر؟ بالکتابی، بازر بھی ساتھ، الکتابی کتابوں پر، ساتھ کتابوں پر، کلی ہی، کلی مطلب ساری کی ساری، اس کی کلی ہی، ساری کی ساری ہی، اس کی، اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پہ تم ایمان لاتے ہو نا، 7 کتابوں پر، کتابی، ٹھیک ہے؟ 7 کتاب پر یا کتابوں پر، ساری کی ساری اس کی۔ تم کیا کرتے ہو؟ ہمیں حکم ہے نا ساری کتابوں پر ایمان لانے کا، ہم کہتے ہیں ہم تورات پر، انجیل پہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ایمان رکھتے ہو ساری کتابوں پر اس کی، اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو۔ وا اور اذا، جب، زال پہ زبر آ رہا ہے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے، جب، قیامت تک، جب لقو، لام قاف یا لقا روٹ ورڈ، ڈالنا، انڈیلنا، جب کوئی چیزیں ڈالا جاتا ہے، کس میں انڈیلا جاتا ہے تو آپس میں مل جاتا ہے، تو ملنا، ملاقات کرنا، تو یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ الف واو یا حروف علت ہے تو یا گر گیا، اور واو الف جمع کے لیے، لقو، جب وہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں، تم سے، الف گرا، تم سے،
جب وہ ملتے ہیں تم سے، جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالو وہ کہتے ہیں، جمع آ گیا نا والی جمع کے لیے، وہ کہتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں تم سے وہ کہتے ہیں آمنا. سورۃ بقرہ میں شروع کے سیکنڈ رکوع کے اندر یہ سارا آیا ہوا ہے. اور جب وہ ملتے ہیں تم سے وہ کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم، ایمان لائے نہ ہم. جلدی سے جلدی 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 دروازے بند کر. دیکھیں مجھے پتا تھا شک. جب وہ ملتے ہیں وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ ملتے ہیں تم سے، قالو وہ کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم. ٹھیک ہے. اور تمہارے منہ پہ تمہارے ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں تمہارے منہ پہ تمہارے ہوتے ہیں. واہ اور اذا جب، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو یہاں بتانے لگے. واہ اور اذا جب، پھر زال پہ زبر آ رہا ہے، تب بھی اور اب بھی، قیامت تک، جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتے تب. اور جب خلو، خا لام واو خلو، روٹ ورڈ بھی یہی ہے. خلو کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، خالی، تنہا، اکیلے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ واؤ گرا، الف واؤ یا حروف علت ہے، دوسرا واؤ الف جمع کے لیے ہو گیا. ٹھیک ہے. جب وہ خالی ہوتے مطلب تنہا ہوتے ہیں، واؤ الف جمع کے لیے، جب وہ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کون؟ یہود کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھنا. یہ اس میں عیسائی نہیں ہے، یہود، یہود کی بات ہو رہی ہے. جب وہ تنہا ہوتے ہیں، اوزو، عین زاد زاد، اوز روٹ ورڈ ہے، اوز. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ از کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. از کا مطلب ہوتا ہے دانتوں سے کاٹ کھانا کسی. ٹھیک ہے. کاٹنا، دانتوں سے کسی کو کاٹنے کو کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنا، دانتوں سے کاٹنا اوز کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یا اس کا مطلب آگے کیا بن رہا ہے؟ اوزو. جب وہ تنہا ہوتے ہیں، ہم اسے پہلے مٹاتے ہیں. جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ عین زواد اکٹھا ہوا شد کے ساتھ اور واو الف جمع کے لیے، وہ دانتوں سے کاٹتے ہیں، دانتوں سے کاٹتے ہیں. کیا کاٹتے ہیں؟ علیکم، علا اوپر، کم تمہارے، اوپر تمہارے. ہاں کیا کاٹتے ہیں؟ الاناملہ، الاناملہ. یا ناملہ کیا ہے اس کو پہلے دیکھتے ہیں. یہ ہے نمل، اس کا روٹ ورڈ ہے نمل. نمل کسے کہتے ہیں؟ نمل تو کہتے ہیں کیڑی کو، ہم سب جانتے ہیں. سورۃ نمل بھی ہے، کیڑی، چیونٹی، چیونٹی. اب اناملہ کیوں کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ہے ہماری انگلیاں، میں انگلی بناؤں گی یہاں پہ، ڈرائنگ کیسی بھی ہو. یہ انگلی ہماری ہوتی ہے نا، انگلیاں ہماری، اور یہ ہمارا ناخن ہوتا ہے، ناخن ہے نا. اور ناخن کی اس جگہ پہ چھوٹا چھوٹا سا ایک ہوتا ہے، وہ ہمارے ناخنوں سے نکلتا ہے نا. وہ چھوٹا چھوٹا گوشت ماس سا ہوتا ہے، بالکل کیڑیوں کی مانند چھوٹا چھوٹا سا. اور اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ اسے دانتوں سے اتارتے ہیں، اپنے منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کیسے ایسے کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل سائیکولوجسٹ جو ہیں، جو نفسیات والے ہیں، نفسیاتی، وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو بچہ ناخن اس طرح سے چباتا ہے، ناخنوں کی سائڈ ایسے چباتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو ناملہ کہتے ہیں. یہ جو سائڈز ہوتی ہیں ناخنوں کی، اس کو کہتے ہیں ناملہ. انگلیاں چبانے ہی کہتے ہیں ایک طرح سے، تو یہ اناملہ انگلیوں کہا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے جی؟ اس کو کہتے ہیں، سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ اس بچے کو غصہ ہے، یہ اپنا غصہ اتار رہا ہے. وہ کسی حسد میں، کسی غصے میں، کسی چیز میں ہوتا ہے جو وہ نیل بائٹنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انگلیوں کی جو سائڈ میں یہ چیز نکلتی ہے نا چھوٹی چھوٹی کاٹ لینے سے، تو دوسرا اس کو ایسے ایسے کرتا ہے دانتوں میں، اس کو کہتے ہیں عضو، اناملہ، دانتوں سے انگلیوں کو کھانا. ٹھیک ہے. تو یہ اناملہ کیا آئے گا؟ نمل تو آپ کو سمجھ آ گیا نا.
چھوٹا چھوٹا چونٹی نما گوشت سائڈ میں جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو یہاں اناملہ ہم لکھیں گے انگلیاں، ٹھیک ہے، یہاں کیا لکھیں گے؟ انگلیاں. انگلیوں کی پورے بھی لکھ سکتے ہیں، انگلیوں کی پورے، انگلیوں کی پورے بھی، یہ پورے کہتے ہیں جو سائڈز ہوتی ہیں انگلیوں کی، یہ ٹھیک ہے. عضو علیکم الاناملہ، وہ دانتوں سے کاٹ کھاتے ہیں اوپر تمہارے انگلیوں کی پورے، انگلیاں چبا لیتے ہیں اپنی غصے سے. اتنا غصہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اندر موجود ہے. کس سے؟ من الغیظ، من سے، غیظ غصے سے، آ گیا سے، من سے، غیظ غصے سے. غصہ ان کو اتنا زیادہ ہے. کس بات کا غصہ ہے؟ ایک تو جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے وہ ان میں نہ آیا، بنی اسرائیل میں آ گیا. اس کا غصہ کہ ہم نبیوں کی اولادوں میں سے، ہم میں سے آنا چاہیے تھا. امت مسلمہ کی سیٹ سے ہٹائے گئے، اور اہل کتاب تو تھے مگر ان کی جو اہمیت تھی سب کچھ جو ختم ہو گئی. تو بہت غصہ انہیں، بہت غصہ انہیں ہم پر، اتنا غصہ ہے ان کو ہمارے اوپر کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ اپنے انگلیوں کی پورے غصے سے اپنے جو ہے نا وہ کاٹ کھاتے ہیں. قل، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب اللہ تعالیٰ کا جواب سنیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے، تو کہہ دے. آپ دیکھیں انہوں نے اتنا ستایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قتل تک کی سازش کر ڈالی ہے. چکی کا پارٹ گرانے لگے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، زہر بھی دینے کی کوشش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی زہر نے تنگ کیا بعد میں. اللہ نے فرمایا کہ مجھے اندر سے کاٹ رہا ہے وہ زہر. آپ دیکھیے کس قدر سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل تو کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہہ دے. منہ تو، میم واؤ موت، والف جمع کے لیے، تم مر جاؤ، تم مر جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دو تم مر جاؤ. بغیظکم، بازر بھی ساتھ، غیظ غصے سے، کم تمہارے ساتھ، غصے سے، ساتھ غصے کے تمہارے، تم مر جاؤ ساتھ غصے سے تمہارے. اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی، اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ آیا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وہ غضب کما کے لائے مجھ سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل تو کہہ دے موتوا بغیظکم، مر جاؤ ساتھ غصے سے تمہارے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، انہیں اللہ تعالیٰ مرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. انا بے شک، انا بے شک، اللہ، اللہ. آپ خود سوچیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے. آپ ایک بات غور کریں، اگر ہم اس بات کو غور کریں، یہ یہود کب سے اب تک صرف سازشیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 100 سال سازشیں کرتے ہیں، شیطان کے ساتھ مل کے شیطانی کام کرتے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہوا میں ان کی سازش اڑا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. بس مومنوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں مر جاؤ. بے شک اللہ علیم، عین لام میم، علم جاننا، علیم خوب جاننے والا ہے، خوب علم رکھتا ہے، خوب جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ بذات الصدور، بازے بھی ساتھ، ذاتی والے، ساتھ والے، تاکہ نیچے زیر کیوں آ رہی؟ صدور، صدر واحد، صدور جمع، سینوں والے. سینوں والے کیا ہوتے ہیں؟ راز. وہ رب ہے جو سینوں والے راز جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں ان کے سینوں میں کیا ہے، تم نہیں جانتے. بے شک اللہ خوب جانتا ہے ساتھ سینوں والے راز. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، تم سے محبت نہیں رکھتے وہ، اور تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لائے ہم، جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیوں کے پورے کاٹ کاٹ کھاتے ہیں. تم کہہ دو کہ اپنے غصے میں مر جاؤ. بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. یہ دراصل مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں. اب تو جو معاملات ہیں مدینہ کے اندر، یہ جو یہود تھے تقریباً 200 سال سے لگا لیں کہ یہاں پہ موجود تھے. ان کا رہنا سہنا، ان کے معاشرت، ان کی زبان، یہاں تک عربی بولنے لگ گئے تھے، اپنی زبان ختم کر چکے تھے. ان کا جو ڈریس تھا، لباس اور کھانا پینا سب جو ہے نا عربی ہو چکا تھا. ان کی شادیاں،
انہوں نے اپنی شادیاں عربوں کے اندر کر لی ہوئی تھیں، ان کی لڑکیاں ان کے گھروں میں، اور ان کی تجارتی معاملات اتنے زیادہ تھے کن کے؟ مدینہ والوں کے. مکہ والوں کے کم تھے، مکہ والوں کے سرداروں کے ساتھ ان کے معاملات تھے باقی تھے، لیکن مدینہ کے اوس اور خزرہ جو تھے وہ تو ان کے اندر ایک طرح سے پروئے ہوئے تھے. کس طرح سے؟ جیسے ہم ہندو اور مسلمان جو ہیں یہاں پہ ہندوستان کے اندر اکٹھے رہتے تھے تو آپس میں بڑے ملے جلے ہوئے تھے. ان میں تو پھر بھی یہ تھا نا کہ آپس میں کچھ الگ رکھا ہوا تھا کچھ مسلمان ہونے کی وجہ سے. ان کا تو یہ بھی نہیں تھا، مشرک تھے وہ لوگ اور وہ ان کے ساتھ بڑے مل کر رہتے تھے. تو ان کے آپس میں اسی لیے منافقتیں پیر ہوئیں، جو ان کی معاشرتی فائدے، تجارتی فائدے، یہ سارے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو اس وجہ سے یہود سب سے بڑے دشمن ہوئے ان کے اوپر چھائے ہوئے تھے، اور یہ آپس میں منافقتیں بھی ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی منافقتیں اور ان کا سب کچھ کچا چٹا کھول کر رکھ دیا کہ یہ پہلے بھی تمہارے نہیں تھے، پہلے بھی جس مقصد کے لیے یہاں پر آ کے بیٹھے تھے وہ مقصد پورا ہوا، یہ اور ان کی دشمنی تم سے زیادہ بڑھ گئی ہے، تم ایمان والے ہو گئے ہو اور یہ تمہارے دشمن زیادہ ہو گئے ہیں، اور یہ اب نہیں، یہ قیامت تک تمہارے دشمن رہیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی جا کے ہمیں پتہ چلے گا. اب اگلی بات سنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ ان اگر، آیت نمبر کیا ہے؟ پھر میں آپ کو آیت نمبر یہاں بتا دوں، آیت نمبر لکھنا میں بھول جاتی ہوں. 120 نمبر آیت ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 120 نمبر آیت ہے. ان اگر تا باب تفاعل ہے وہ، میم سین سین مس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھونا. ٹھیک ہے، کوئی چیز چھو جاتی ہے تو چھونا تو پہنچنا. اگر وہ پہنچے تم کو، اتنا واضح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا. اگر وہ پہنچے تم کو، عیسائیوں کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کی تعریف آئے گی، یہ یہود ہے. اگر وہ پہنچے تم کو حسنۃ، حسنہ کیا ہے؟ کوئی بھلائی، کوئی خیر، کوئی اچھی چیز پہنچے تمہیں. ٹھیک ہے، تسوہم، تا باب تفاعل ہے وہ، سین واو الف حمزہ، سو برے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوا ہے؟ سین واو تو ہے، الف گر کے اوپر ہے، اور کم، وہ بری لگتی ہے. ہوم آئے گا، کم نہیں آئے گا، ہوم، وہ بری لگتی ہے، ہم ان کو. اب دیکھیں کیا ہے، ان تمسسکم، اگر وہ پہنچے تم کو، حسنتن، کوئی بھلائی، تسوہم، وہ بری لگتی ہے ان کو. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ ان کو اچھی نہیں لگتی. تمہیں کوئی بھلائی، اب ہمارے پاس کون سی بھلائی آئی ہے؟ ہم ایٹمی طاقت بن گئے، ان کو برا لگتا ہے، برا لگتا ہے نا. ہماری ایٹمی طاقت کو خط تباہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، بری لگتی ہیں ان کو. اور ان اگر تصبکم، تا باب تفاعل ہے وہ، سواد واو با صوب روٹ ورڈ، میں نے کیا بتایا تھا؟ مصیبت کا روٹ ورڈ ہے یہ، اس کا مطلب ہی پہنچنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ واو گر گیا ہے اور سیدھا سیدھا با کے ساتھ مل گیا. تصب، اگر وہ پہنچے کم، تم کو، سیئات، سو سے برے کو کہتے ہیں سیئات، کوئی برائی. ٹھیک ہے، کوئی برائی. اگر وہ پہنچے تم کو کوئی برائی، یا وہ فرح سے کیا بنتی ہے؟ فرحت کیا ہوتی ہے؟ خوش ہونا ہے نا. تو واو علی جمع کے لیے یفرحو، وہ فرحت پاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ہے نا، وہ خوشیاں مناتے ہیں. بیہا بازر بھی ساتھ، ہاں اس کے، ہاں کی ضمیر جاری ہے گولتا، سیئات، برائی کے. ٹھیک ہے، ساتھ اس برائی کے. اگر وہ پہنچے تم کو، سیئات، کوئی برائی، یفرحو بیہا، وہ فرحت پاتے ہیں اس سے، وہ خوش ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دشمن کی پہچان کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان اگر تا تم. اچھا، اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج آنے لگا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی آپ بتائیں. اب خالی یہ ایک تو یہود ہے نا، یہاں پہ تو یہود کی بات ہو رہی کہ یہود جو ہیں وہ حسد بھی کر رہے ہیں، اور ہماری دشمنیاں بھی ہمارے بنے بغض بنا کر بیٹھے. تو کیا خالی یہود دشمنی کر سکتا ہے، حسد کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا؟
ہم ہمارے ارد گرد دنیا میں، گھر میں، معاشرے میں ایسے بہت سے ہیں جو حسد اور دشمنی اور بغض رکھتے ہیں. ڈیفینیٹ شیطان ہے اور وہ لازم کچھ نہ کچھ کرواتا ہے. تو پھر اس کا علاج بھی تو کوئی ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو علاج بتایا ہے، ٹھیک ہے، کہ اور آپ کر بھی کچھ نہیں سکتے. آپ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا ان کو معاف کر دو، ان کو چھوڑ دو، یہ حسد کر رہے ہیں انہیں معاف کر دو. اب یہاں پہ کیا بتائے؟ ان اگر تصبروا، تا تم سواد بارہ صبر والو جمع کے لیے، اگر تم صبر کرو، کیونکہ اس کا علاج ہی صبر ہے. اگر تم صبر کرو، اور کیا کرو؟ تتقو، تا تم، اور تقوی کرو، تم تقوی کرو، تم ڈرو. اگر ڈرو گے تو کیا کرو گے؟ اپنے اللہ کے ایمان پر قائم رہو گے، پرہیزگاری کرو گے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کس چیز یہ پرہیزگاری میں اور کس چیز کی بات آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہود سے کبھی قرضہ نہ لینا، ٹھیک ہے، غیر مسلم سے کبھی قرض نہ لینا. تو یہ بھی تو تقویٰ تھا نا، یہ پرہیزگاری تھی. صبر کس بات پہ کرنا ہے؟ مشکل ہے صبر کرو، کھانے کو نہیں ہے صبر کر لو، مگر ان کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، قرضے نہ لینا. تو صبر کرنے کے لیے کہا، ورنہ بھی تمہارے لیے تمہیں استعمال کریں گے. ان کی دشمنی دیکھو کتنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو غزوہ خندق ہوئی تھی، غزوہ خندق اس کے اینڈ پر جب اللہ اس قدر غمزدہ ہو گئے، اتنی تکلیف میں آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، سائڈ سے بھی، ہر طرف سے حملہ ہو گیا، تو پھر بلایا تھا انہوں نے مدینہ کے جو سردار تھے کہ اگر آپ کہو تو ہم ان سے سودا بازی کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا ہم نے تو کبھی مشرک ہوتے ہوئے سودا بازی نہیں کی، اب تو ہم ایمان والے ہو گئے، اب تو ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، جی جان وار دیں گے مگر ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ بڑے ریلیکس ہو گئے تھے لوگوں کی بات سن کے. تو یہاں پہ صبر اور تقوی چاہیے. اگر تم صبر کرو اور تقوی رکھو یا تقوی کرو، لا نہیں، یا وہ زواد رارا ضرر، را پہ شد آ گیا، وہ اور کم تم کو، نہیں وہ ضرر نقصان، نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے، کچھ بگاڑ سکتے. دیکھیں، کچھ بگاڑ سکتے، کم تمہارا، نہیں وہ نقصان دے سکتے، تم کو بھی لکھ سکتے نا، تم کو نہیں وہ نقصان دے سکتے، تم کو نہیں وہ کچھ بگاڑ سکتے تمہارا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہمیں، ٹھیک ہے، بگاڑ سکتے. قیدہم، قید کہتے ہیں چال کو، قید. یہ میں کیسے سمجھاتی ہوتی ہوں چال؟ ہمارے ہاں ایک آپ نے سنی ہوئی ہے نا وہ ہیر رانجھا کی کہانی، میرے ہیر رانجھا کی پتہ نہیں سنی ہوئی والی کسی کہانی میں کیدو چاچا تھا. یاد رکھیں، آتا تھا نا کیدو چاچا، آپ کو پتا ہوگا، جنہوں نے یہ دیکھی ہے نا ان کو پتا ہے کہ کیدو تھا، کیدو. تو یہ کیدو چاچا کیا تھا؟ کیدو کا، قید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فریبی، فریب، چال. اور اس میں وہ چال چلتا تھا، ہے نا. تو اس سے آپ یہ یاد رکھیے، قید کا مطلب عربی میں چال چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں وہ نقصان دے سکتی تم کو، قیدہم، چالیں ان کی، فریب ان کے، چالیں ہم ان کی. یہی روٹ ورڈ ہے، کاف بیاد القید. تو کیا ہے؟ نہیں وہ نقصان پہنچا سکتی تم کو، چالیں ان کی، نہیں وہ کچھ بگاڑ سکتی تمہارا، چالیں ان کی. اللہ تعالیٰ بتا رہے شیئن، کچھ بھی، چھوٹا موٹا نقصان بھی نہیں کر سکتے. وہ لگے رہیں گے، سالوں سال لگے رہیں گے، مگر وجہ تمہارا تقوی ایمان پورا ہونا چاہیے. وہ تمہیں کچھ کر نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو، مومنوں کو طاقت اور توانائی عطا فرما رہے ہیں. ان اللہ، بولو آہستہ سے، دروازہ بند کر. انا، بے شک، اللہ، اللہ، بے شک اللہ، بازے بیسات ماں جو یعملون، یا وہ عین میم لام عمل، وون جمع کے لیے، وہ عمل کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نیٹ کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہود نے 100 سالہ پلان بنایا ہوتا ہے. وہ 100 سال سے آگے سوچتے ہیں، وہ بڑی ذہین ہیں، وہ سب کچھ ہے، وہ سب کچھ ہیں، پر اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بس یہ ہمیں سکون ہونا چاہیے. بے شک اللہ ساتھ، جو وہ کام کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ محیط، میم والا ہے، ہا واو تا ہوت روٹ ورڈ ہے. ہوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احاطہ. احاطہ کیا ہوتا ہے؟ گھیرنا.
ٹھیک ہے، تو میم والا ہے، ہا واو، واو گر کے یا بن گیا ہیت، محیط، الف واو یا حروف علت ہیں تو واو گر گئے یا بن گیا، ٹھیک ہے۔ احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا، اللہ تعالیٰ احاطہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گھیر لے گا۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، ان آیات کے سامنے بھی ہم مسلمان ہر بات کا بوجھ یہود پہ ڈال کے اپنے کندھے خالی کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے کندھوں پہ اپنا ایمان کا جو ہے تقوی اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے کندھے ایمان اور تقوی سے لبریز ہوں گے، بھرے ہوئے ہوں گے نا، تو پھر یہود ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اگر ہم اپنے ایمان بھی بیچ کھائیں، ان سے قرضے بھی لے لیں اور ان کے کہنے پہ بھی چلیں، تو پھر تو یہود کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان کی ماننا مت۔ اور کتنی دشمنی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے انہیں بری لگتی ہے، اگر تمہیں ایک تکلیف پہنچے اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، ہاں اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو ان کی خفیہ تدبیریں، ان کی چالیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بے شک اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں ان سب کا احاطہ کرنے والا ہے۔ بس جی آج یہاں تک کمپلیٹ ہوگی ہماری آیات۔ اب یہاں سے کیا شروع ہوگی؟ جنگ احد۔ انشاءاللہ تعالی جنگ احد سٹارٹ ہونی ہے ہماری کل یا نیکسٹ، جس دن بھی، مطلب ہو سکتا ہے کل کیا جمعہ ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جنگ احد سٹارٹ ہوگی، پورا آپ کو اس کا ریویو دیں گے۔ تو یہاں سے پھر آگے ساری جنگ احد ہے، تقریباً آگے تک ساری جنگ احد ہے اور منافقین کا کردار ہے انشاءاللہ تعالی۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ارزقني تفكرا ويتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبي والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔